السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، لوگ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ پب جی گیم جو آج کل بہت چل رہا ہے، کروڑوں لوگ اس کو دیکھنے والے ہیں، یہ گیم تو بہت پہلے سے چل رہا ہے، لیکن اس کی سنگینی کی وجہ سے لوگ اب سوال کرنے لگے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں محترم ناظرین، پب جی گیم یا کوئی بھی گیم جس سے وقت کی بربادی ہو رہی ہو نا، وقت برباد ہو رہا ہو، ایسے سارے گیم کھیلنا صحیح نہیں۔ اسلام کے اعتبار سے صرف ایک چیز ہم پیش نظر رکھتے ہیں، وقت کی بربادی۔ آپ غور کیجئے، کیا جو وقت گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ وقت آئے گا آپ کے پاس؟ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان وقتوں کا اللہ کے ہاں سوال کا جواب دینا پڑے گا؟ اللہ ان کے بارے میں سوال کرے گا، آپ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کہ پب جی گیم کھیل لیتے ہم، معاذ اللہ۔ اور شریعت کی روح سے اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں اس پب جی گیم کو، تو دیکھیں کتنا نقصان ہے اس کے اندر، کیا نہیں ہوتا ہے اس میں۔ ارے لوگ اپنے ہی گھر والوں کو قتل کر دیتے ہیں، لوگ دوست و احباب کو قتل کر دیتے ہیں، لوگ چوریاں کرنا سیکھ جاتے ہیں، لوگ بندوقیں چلانا سیکھ جاتے ہیں، جبکہ یہ سب ایک خیالی چیز ہے، ایک خیال کو سامنے رکھ کر کے یہ گیم ترتیب دیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن لوگ اس کے پیچھے اس طرح سے دیوانے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اور عرب کے ایک بہت مشہور عالم شیخ سلیمان الرحیلی نے تو یہاں تک، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس گیم کا جائزہ لیا باریکی سے، اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھائی اس کے اندر شرک بھی ہے، اس کے اندر شرک کی طرف لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اصنام کی عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ آپ اس گیم کو ٹائم پاس کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں نا، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر شرک کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ اب اگر یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ اس کے اندر شرک کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، اصنام کی طرف بلایا جا رہا ہے، بت پرستی کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اگر پھر آپ اس گیم کو کھیلتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا کیا حشر ہوگا۔ لیکن ظاہری چیزوں پر ہم یہ فتویٰ یا ظاہری چیزوں پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز میں شرک کی دعوت دی جائے، جس کھیل میں شرک کی طرف بلایا جائے، وہ کھیل کھیلنے سے انسان کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، پب جی گیم وغیرہ کھیلوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے، کیونکہ بچوں کے اندر اس کے ذریعے سے نہایت ہی بری عادتیں پڑتی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، رات بھر بچے کھیل کر کے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، تماشا۔ بچوں کے اندر ایک طرح سے نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح کا نشہ جب ہوتا ہے تو اور چیزوں میں، دوسری چیزوں کی طرف بھی لپکتے ہیں، غلط سلط چیزوں کی طرف لپکتے ہیں، کیونکہ یہ گیم دیکھ کر کے، کھیل کر کے ان کے اندر نشہ ایک پیدا ہو گیا نا، تو پھر نشہ ہر چیز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی آپ گویا اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی لائف برباد کرنے کے لیے۔ تو میں والدین حضرات سے التماس کروں گا کہ آپ بھی جواب دہ ہوں گے اللہ رب العالمین کے ہاں اگر آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہے یہ گیم کھیلنے کے لیے۔ اس لیے اس طرح کے گیموں سے بچائیں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو ایکسرسائز سکھائیں، اپنے بچوں کو دوڑائیں، مقابلہ کریں دوڑنے میں، اپنے بچوں کو ورزش کی عادت ڈالیں تاکہ وہ مضبوط اور طاقتور ہوں۔ اگر وہ مضبوط اور طاقتور ہوں گے تو ان کا دماغ بھی مضبوط اور طاقتور ہوگا، آپ کے لیے بھی فائدے مند ہوں گے، سماج اور معاشرے کے لیے بھی فائدے مند ہوں گے۔ لیکن اگر یہ سارے گیم کھیل کر کے نشہ کے عادی بن گئے تو آپ کے لیے بھی درد سر بنے رہیں گے، اور خود ان کا نقصان ہوگا، اپنا بھی نقصان کریں گے، آپ کا بھی نقصان کریں گے، سماج اور معاشرے کا بھی نقصان کریں گے۔ تو اس گیم سے اپنے آپ کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے گیموں سے محفوظ رہنے کی توفیق دے۔ یاد رکھیے آخر میں قرآن کی آیت سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ مہر لگا دے گا زبان پر، سب بولیں گے، آدمی کا ہاتھ کیا کر رہا تھا، آدمی کا پیر کیا کر رہا تھا،
سارے اعضا گواہی دیں گے قیامت کے روز. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد کیجیے کہ میری امت کے لوگ دو چیزوں کو لے کر کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت اور ایک خالی وقت. صحت کی حفاظت کیجیے، خالی وقت کو کام میں لائیے، یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ کامیابی دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.